بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں جہاں جہاں آواز ایچ ڈی سنا جا رہا ہے، آواز ایچ ڈی کے تمام ناظرین کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔ ناظرین، تحریک انصاف کا پچھلی رات کا جلسہ جو ٹک ٹاک پہ ہوا، ٹھیک ٹھاک جلسہ تھا، جس میں تقریباً 70 لاکھ افراد نے شرکت کی۔ لیڈر کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ مشکل حالات سے راستے نکالتا ہے، عوام کو مایوسی سے امید کی طرف لاتا ہے۔ اسی طرح عمران خان نے بھی کیا۔ جس طرح پوری قوم ایک گھٹن اور ایک خوف کے ماحول میں تھی، عمران خان نے اس کو ایک نئی امید دلائی اور حالات کا جمع مردی سے اس عمر میں بھی اور جن حالات میں وہ رہ رہے ہیں، انہوں نے ان حالات کا دلیری سے مقابلہ کیا، وہ واقعی قابل تعریف ہے۔ دیکھا جائے تو جس طرح ناظرین تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ کا مسئلہ تھا اور وہ سپریم کورٹ کے اندر بھی اپنی درخواست لے کر گئے تھے، جس کو انہوں نے پھر واپس لے لیا کہ ان کے لیے وہاں بھی ماحول اتنا کوئی سازگار نہیں تھا۔ تو اس کے بعد پھر جس طرح سردار لطیف کھوسہ نے بھی کہا تھا کہ ہم تو آپ کے پاس لیول پلینگ فیلڈ کے لیے آئے تھے اور آپ نے ہم سے فیلڈ ہی چھین لی۔ تو اس کے بعد تحریک انصاف نے یہ آپشن استعمال کر عمران خان نے بھی یہی مشورہ دیا کہ لیڈر کی واقعی یہی خوبی ہوتی ہے کہ وہ نئے نئے آئیڈیاز اور نئے نئے مشورے اپنے ٹیم کو دیتا ہے۔ تو اس طرح کپتان نے بھی اپنی ٹیم سے یہی کہا کہ اب سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے، اس کا استعمال کیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جو تحریک انصاف کے جو جلسے ہوئے تھے وہ انتہائی کامیاب جلسے تھے، جس میں عوام نے بھرپور شرکت کی، اور وہ لیڈر بھی جو تحریک انصاف کے جو روپوش تھے، منظر سے غائب تھے، انہوں نے بھی ان جلسوں میں شرکت کی۔ تو بہت اچھا رسپانس ملا تحریک انصاف کو عوام کی طرف سے ان جلسوں میں بھی، اور جس میں لاکھوں افراد نے شرکت کی، جس کی وجہ سے پھر حکومت کو مجبوراً انٹرنیٹ کی سپیڈ بھی سلو کرنی پڑی ہے، جس کی وجہ سے ملک کی معیشت کو اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ اس کے بعد تحریک انصاف کے لیے دو فائدے ہوئے۔ ایک تو ان کو یہ فائدہ ہوا کہ ان کا جو جلسوں پہ اخراجات ہونا تھے کروڑوں روپے، وہ اخراجات بھی بچ گئے، اور ان کے جو کارکنوں کی پکڑ دھکڑ ہونی تھی جلسوں کے دوران، تیاریوں کے دوران، وہ ان سے بھی بچ گئے۔ تو سوشل میڈیا تو اب پورے ملک میں استعمال ہو رہا ہے، کروڑوں لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس سوشل میڈیا کے بھرپور استعمال سے تحریک انصاف کا جو پروگرام جو منشور ہے، وہ اب تو ہر محلے کونے کونے ہر گھر میں پہنچ چکا ہے، اور ہر گھر اور سب عوام کو چیز کا اب علم ہو چکا ہے کہ ان کے حلقے کے اندر تحریک انصاف کون سا امیدوار ہے، اس کا کون سا انتخابی نشان ہے۔ تو یہ لگتا ہے کہ اگر تحریک انصاف کی مہم اسی طرح چلتی رہی اور سوشل میڈیا کا اسی طرح استعمال ہوتا رہا، تو شاید 5 یا 6 فروری سے سوشل میڈیا پر بھی 3 MPO کے تحت کوئی نظر بندی کا آرڈر جاری کر دیا جائے گا۔ حالات سے تو یہی لگتا ہے، کیونکہ ایک ویب سی بنی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ تحریک انصاف کی، اور جس طرح ان کو تحریک انصاف کو سوشل میڈیا پہ پذیرائی مل رہی ہے پورے ملک کے اندر، تو لگتا ہے یہ کہ شاید آنے والی دنوں جس طرح تحریک انصاف کے لیے اب یہ وقت جو مشکل ہے، تو سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے لیے بھی شاید آنے والا وقت جو ہے وہ مشکل ثابت ہوگا۔ ناظرین، ایک اور بات جو قابل غور ہے، وہ بلاول تو نواز شریف پہ تو کھل کے تنقید کرتے ہیں، لیکن شہباز شریف پہ تنقید نہیں کرتے۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید کچھ پلان یہ نہیں کیا کہ شہباز شریف کو اگلا وزیر اعظم بنا دیا جائے، کیونکہ اعلیٰ مقتدر حلقوں نے بھی 16 ماہ دیکھ لیا کہ جس طرح انہوں نے تابعداری اور فرما برداری کے ساتھ حکومت کی ہے، اور کبھی کوئی ایسا کوئی پریشانی والی کوئی ایسی کوئی بات نہیں کی، اور انتہائی تابعدار بندہ بن کے رہا ہے۔ تو شاید یہ بھی آپشن ان کے پاس ہو کہ جس طرح نواز شریف کو کوئی نہ کوئی پنگا لیتے ہیں، اور ان کے جو ماضی کا جو ریکارڈ دیکھا جائے تو کوئی نہ کوئی ایسے ہو جاتی ہے ان کی انبن، تو شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگلا وزیر اعظم شہباز شریف کو بنانے کی بھی پلاننگ ہو، اور اسی وجہ سے بلاول بھی ان پہ کوئی تنقید نہیں کرتے، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا تو اخلاقی طور پہ ان کو شاید اس پہ چیز پہ مناسب نہیں لگتا کہ جن کے اندر انہوں نے کام کیا ان کے وزیر خارجہ تھے، اب ان پہ تنقید کریں۔ تو دیکھتے ہیں یہ آنے والا وقت کیا
لے کے آتا ہے۔ اور ایک تو چیز نظر آ رہی ہے میرے اپنے اسسمنٹ کے مطابق، میرا جو جہاں تک خیال ہے کہ پی پی جو ہے نون لیگ سے زیادہ سیٹیں اس بار لے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب 2017 کے الیکشن میں تھے اس وقت نون لیگ بھی پنجاب کو کچھ ڈویژن تک ہی محدود رہی تھی کہ اس کا بلوچستان یا خیبر پختونخوا اور سندھ کے اندر کوئی اس کی نمائندگی نہیں تھی، اور پنجاب کے بھی اپر پنجاب میں اس کو ڈویژن تھے جہاں ان کے کچھ ایم این ایز ایم پی ایز منتخب ہوئے تھے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سندھ کے اندر تو پہلے جس طرح نظر آ رہا تھا کہ پی پی کو وہ مشکلات پیدا ہوں گی، لیکن اب ان کے لیے حالات سازگار ہو گئے سندھ کے اندر، اور خاصی سیٹیں سے حاصل کر سکتی ہے۔ تو اب لگتا ہے یہ کہ نون لیگ کے لیے تو بہت خاصی مشکلات بن گئی ہیں، کیونکہ اب پی ٹی آئی کے جو جادو بہت سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ نون لیگ بس اسی بات کو شاید لے کے بیٹھی اور اسی بات پہ کھڑی ہے کہ ساڑی گل ہوگی ہے شاید، ورنہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ جس طرح شہباز شریف نے 16 ماہ کی حکومت کی اس میں بھی لگتا ہے یہی کہ انہوں نے عمران خان کی ہی کمپین کی تھی 16 ماہ کے اندر، ان کی جو کارکردگی تھی وہ اصل میں عمران خان کی ہی کمپین تھی۔ اور نواز شریف کے پاس بھی اب اور کوئی پروگرام ہے نہیں، جہاں بھی جس جلسے میں بھی جاتے کرنا میٹنگ کرتے ہیں تو صرف موٹر وے کا ہی ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی بات نہیں۔ اگر وہ مہنگائی کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے دور میں یہ چیز سستی تھی یہ چیز سستی تھی، تو ان کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ اس وقت امریکہ کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملایا ہوا تھا اور امریکہ ان کو ڈالر دے رہا تھا، جس کی وجہ سے پھر مہنگائی کم تھی۔ تو جب عمران خان کا دور آیا تو عمران خان نے تو ان کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا اور اڈے دینے سے بھی انکار کر دیا، اور عمران خان کی جو یہی پالیسی تھی کہ ایک دوست ہو اور پھر دوست ہو کے اپنے دوست پہ حملہ کرے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اب ہم ڈالر لیں اور یہ کہیں کہ ہمارے بندے مارے جائیں۔ تو اسی وجہ سے پھر عمران خان کے دور میں تھوڑی سی جو مہنگائی کی ویو سی اور ماحول سا بنا تھا وہ اسی وجہ سے بنا تھا۔ پھر کرونا وبا کا بھی مسئلہ ہو گیا تھا کہ سپلائی اور ڈیمانڈ میں جو فرق آ گیا تھا، تو وہ تو پوری دنیا کا مسئلہ تھا، لیکن صرف مریم نواز اور مریم اورنگزیب نے جس طرح ایک ماحول بنا دیا تھا، چیختی کہ صبح شام ٹی وی پہ یہ بیٹھی کہتی تھی کہ مہنگائی ہو گئی، اور شہباز شریف بھی یہ دن رات یہ چیختا تھا کہ مہنگائی ہو گئی۔ تو اصل میں وہ دنیا کا پوری دنیا کا مسئلہ تھا، اس وقت صرف عمران خان کا قصور نہیں تھا، کیونکہ کرونا وبا کی وجہ سے جو سپلائی چین تھی وہ انتہائی متاثر ہوئی تھی، اور اس وقت اس چیز کا پھر اپوزیشن نے خوب فائدہ اٹھایا۔ اور حالانکہ جس طرح شہباز شریف نے IMF کے ساتھ انتہائی ظالمانہ معاہدہ کیا اور عوام کو ٹیکسز اور مختلف چیزوں سے انہوں نے انتہائی ان کے لیے جینا دوبر کر دیا، اور کمر توڑ مہنگائی کی وجہ سے عوام انتہائی مصیبت اور پریشانی کے حالات میں، اور سفید پوش طبقہ تو خاص طور پہ ان کے لیے اب مشکل ہو گیا کہ وہ اپنی سفید پوشی کا بھرم بھی رکھنا ان کے لیے خاص مشکل ہو گیا۔ اور جس طرح اب دیکھیں تو میاں نواز شریف صرف ان جو موٹر وے کا جو ہے وہ وہی بس ان کے پاس ہے، اور کوئی ان کے پاس پروگرام نہیں، کوئی پلان نہیں، ایسے جھوٹے وعدے اور جھوٹے خواب دکھا کے عوام کو بس وہ ہر جلسے میں جاتے ہیں جی کہتے ہیں کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا۔ اگر ان کے پاس کچھ کرنے کا ہوتا تو ظاہر سی بات ہے، اگر ان کی نیک نامی ہونی تھی تو میاں شہباز شریف کو بتاتے کہ جب لندن میں تھے تو شہباز شریف کو بتاتے کہ بھئی آپ اس طرح یہ کام کریں تو آپ کے جو ملک کے اندر یہ پاکستان کے اندر یہ مسئلہ حل ہوگا۔ کیونکہ اگر شہباز شریف کی حکومت ناکام ہونی تھی اور ہو رہی تھی تو اس کا ظاہر سی بات ہے، یہ اس کا یہی مطلب تھا کہ نون لیگ کی حکومت ناکام ہے، نواز شریف ناکام ہے۔ اور پھر مفتاح اسماعیل کے بعد انہوں نے جس کو اپنا وزیر خزانہ بنایا وہ بھی خصوصی تیاری کے ساتھ وہ آئے، اور پھر انہوں نے ماشاءاللہ خیر سے وہ ڈالر کو 300 سے اوپر پہنچا دیا، اور جو کہتے تھے کہ میں IMF کی منت نہیں کروں گا، ہمیں IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، پھر وہی ان کے گوڈے گٹے پکڑ رہے تھے۔ اور پھر اسی حکومت میں شہباز جی بھی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ہم سے ناک سے لکیریں نکلوائی ہیں، اور تو وہ بھی اچھی طرح وقت یاد ہے جس طرح وہ پہلے ڈائلاگ مارتے تھے کہ ہمیں کوئی جانے کی ضرورت نہیں، پھر تو وہ منتیں کر رہے تھے IMF کی۔ تو لگتا ہے یہ کہ اب میاں نواز شریف کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایسے جھوٹے باتیں ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بھی وجہ نہیں۔ ناظرین اب ایک دوسرے موضوع پہ بالکل اس سے ہٹ کے آتے ہیں۔
ناظرین اب کچھ ذکر کریں شیخ رشید کے حلقے 56 اور 57 کا۔ میرے خیال میں تحریک انصاف نے اچھا کیا کہ شیخ رشید کے مقابلے میں انہوں نے اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں، کیونکہ شیخ رشید نے نادان دوست کے کردار ادا کیا ہے۔ پھر جب دیکھیں جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے موقع بھی انتہائی جذباتی تھے، شیخ رشید بڑے فائدے سمجھاتے تھے اور بڑے مطمئن تھے اور ایسے لابنگ کر رہے تھے کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی جائے اور یہ ہماری سپہ سالار ہیں، بڑے فائدے سمجھاتے تھے۔ تو ایک ذہن انہوں نے بنا دیا تھا عمران خان اور باقی پارلیمنٹ کا بھی، بس جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی جائے اور یہ ہوگا وہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب نے دیکھا۔ اور اسی طرح جب میاں نواز شریف کو باہر جانے کا معاملہ تھا تو اس وقت بھی یہی شیخ رشید صاحب تھے کہ بڑے فائدے سمجھاتے تھے کہ میاں نواز شریف کو جانے دے، اور عمران خان کو منتیں کرتے تھے کہ نواز شریف کو باہر جانے دے، اور کئی بار میڈیا کے اندر بھی انہوں نے یہ بات کی تھی کہ نواز شریف کو علاج کے لیے باہر جانے دے، اگر یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، تو یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو اس وقت بھی شیخ رشید صاحب نے یہی کردار ادا کیا تھا۔ پھر اس کے بعد جب اس کا وقت آئے لانگ مارچ کا، تو پھر انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ خونی لانگ مارچ ہوگا اور لوگ خود کو آگ لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اور پھر جس طرح پہلے کریک ڈاؤن ہوا تھا پی ٹی آئی کے کارکنوں کے خلاف، تو اس وقت بھی حکومت کو جواز اور بہانہ ہاتھ آ گیا تھا کہ شیخ رشید اور عمران خان تحریک انصاف کی طرف سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ خونی مارچ ہوگا اور یہ لاشیں گریں گی اور لوگ آگ لگائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو کریک ڈاؤن ہوا اور جو سختی اور تشدد کیا گیا تحریک انصاف کے کارکنوں پہ، تو اصل میں بنیاد اسی تیسری چیز کو بنایا گیا شیخ رشید کے بیان کو، کہ ان کی طرف سے یہ کہا گیا۔ پھر عدالت کے اندر جب یہ کیس گیا تو وہاں بھی یہی حکومت نے موقف اپنایا کہ ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ خونی مارچ ہوگا اور لاشیں گرے گی۔ تو اصل میں یہی بنیاد یہی بنی تھی شیخ رشید صاحب، انہوں نے جو بیان دیا تھا تو اس طرح نہیں ان کو غیر ذمہ دارانہ بیان دینا چاہیے تھا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کئی مواقع پہ کہتے تھے کہ اپوزیشن کر رہے ہیں کہ پسٹن بیٹھ گئے، ان کا انجن دھواں مار گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اصل میں وہ اکساتے تھے اپوزیشن کو کہ کچھ کرے، یہ ایسے آرام سے بیٹھے ان کے اندر کوئی دم خم نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اصل میں پتہ نہیں ان کا مائنڈ اور کیا ان کا مقصد اس چیز سے تھا کہ وہ کس طرح، بلکہ ان کو تو اس وقت حالات کو سچویشن کو کچھ ٹھنڈا کرنا چاہیے تھا، ماحول کو ٹھنڈا کرنا چاہیے تھا۔ خواہ مخواہ بے تکے اور ایسے بھڑکانے والے بیانات دینے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ بہرحال اچھا کیا تحریک انصاف نے ان کے مقابلے میں اپنے امیدوار کھڑے کرنے کا، کیونکہ اگر پی ٹی آئی کے ہاتھ سے پنڈی نکل جاتا اور پنڈی کی جو سیٹیں اہم جو شہر کی سیٹیں ہیں تو ان پہ پی ٹی آئی نے اچھی پالیسی اختیار کی ہے کہ ان کے اپنا ہی ان کا ہولڈ اور ان کے امیدوار کامیاب ہو جائیں۔ اب یہ ناظرین ایک اور موضوع پہ بات کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کے امیدواروں نے اپنی مہم ابھی تک شروع نہیں کی، پتہ نہیں کن حالات اور کن مجبوریوں کی وجہ سے یا کہ کیا وجوہات ہیں ان کی۔ تو بہرحال عوام کے اندر وہ ابھی نہیں گئے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ان کی ابھی مہم جو ہے وہ اتنی شروع نہیں، صرف سوشل میڈیا تک ان کی مہم ہے۔ تو اب عوام تو اپنے طور پہ یہ فیصلہ کر کے بیٹھی ہے کہ ہم نے عمران خان اور پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ہے، اور ان کے ابھی مہم امیدواروں کی طرف سے باقاعدہ طور پہ شروع نہیں ہوئی، لیکن عوام کہ اپنی طرف سے جو کوئی فیصلہ ہے اسی وجہ سے پھر جو سروے بھی آ رہے ہیں، جو رپورٹیں بھی آ رہی ہیں، تو یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ ہمارے پاس ان کا امیدوار آئے تو اس کی اور جس کی وجہ سے ہم ووٹ دینے، عوام کا خود اپنا ذہن بنا ہوا ہے کہ ہم نے عمران خان کو یا تحریک انصاف کو ووٹ دینا، اس کا جو بھی نشان ہو یا اس کا جو بھی امیدوار ہو۔ اب ایک اور ناظرین موضوع پہ تھوڑی سی بحث کر لیں۔ میں اپنی ذاتی رائے پہ بات کر رہا ہوں کہ اب تحریک انصاف کو چاہیے اگر انہوں نے عمران کو رہا کروانا ہے تو پی پی کے ساتھ اور جماعت اسلامی کے ساتھ کچھ معاملات جو ہیں وہ طے کر لیں، کیونکہ دیکھا جائے تو یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس فوج اتنی زیادہ ہے یا اسلحہ اتنا زیادہ ہے اور ہم جیت جائیں گے۔ بعض اوقات زیادہ فوج اور زیادہ اسلحہ ہونے کے باوجود بھی جنگ ہار جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اب فوج بھی تھوڑی ہوتی ہے، اسلحہ بھی تھوڑا ہوتا ہے، لیکن پلاننگ اور منصوبہ بندی صحیح ہوتی ہے تو پھر وہ بھی جنگ جیت سکتے ہیں۔ اور اسی طرح دیکھا جائے تو پھر اب تحریک انصاف اس سوچ میں نہ رہے کہ ہمارے ووٹر زیادہ ہے اور ہم عوام کے اندر ہماری پذیرائی زیادہ ہے تو ہم سیاسی طور پہ بس
سولو فلائٹ والی بات نہ کریں کہ میرا تو اپنا یہی میں سوچ میری یہی تو خیال ہے کہ تحریک انصاف کو چاہیے کہ پیپل پارٹی یا جماعت اسلامی کے ساتھ کوئی بیٹھ کے معاملات طے کرے، پرانی رنجشیں ختم کریں، کیونکہ کرنا پڑتا ہے بعض اوقات ایسے ماحول اور ایسی چیزوں کو، کیونکہ یہی موقع ہے اور یہی وقت ہے اگر انہوں نے عمران خان کو رہا کروانا ہے، کیونکہ اگر یہ حکومت میں آ جائے تو پھر تو چانس بن جائے گا عمران خان اور PTI کے لیے کہ وہ پھر سے ایکٹیو ہو جائیں گے بصورت دیگر نون کسی صورت بھی لکھ لیا کہ عمران خان اور تحریک انصاف کو اس مٹانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑے گی، اور یہی وقت ہے اور منصوبہ بندی کر لیں، پلاننگ کر لیں بیٹھ کے، کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو جاتے ہیں اختلافات بھی ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، کوئی دور کے فائدے کے لیے کوئی نزدیک کا نقصان بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر تحریک انصاف کے پاس اتنے زیادہ ممبر ہیں تو پھر وہ لازمی طور پہ حکومت میں آئے گی، کیونکہ جس طرح اب کئی ملکوں کی مثال دیکھ لیں کہ ان کے پاس اتنی بھی فوج تھی اور اتنا ان کے پاس سرمایہ بھی تھا اور سب کچھ ان کے ہونے کے باوجود بھی وہ جنگ ہار گئے، اور کیونکہ ان کی پالیسی اور پلاننگ ان کی صحیح نہیں تھی، اور کوئی ملک ایسے ہیں کہ ان کے پاس اتنا اسلحہ بھی نہیں تھا، ان کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں تھا اور نہ ان کے پاس اتنی فوج تھی، لیکن وہ جنگ جیت گئے۔ تو میرا تو یہی خیال ہے، اور ظاہر سی بات ہے بہت سے لوگوں کو میری اس بات سے اختلاف ہی ہوگا اور ان کا حق ہے وہ میری بات سے اختلاف کر سکتے ہیں، میں ان سے معذرت چاہوں گا، لیکن میری اپنی جو رائے ہے میں یہی چاہوں، میرے اپنے خیال کے مطابق تحریک انصاف کو اپنی سیاسی تنہائی ختم کرنے کے لیے اور اسی سیاست کے اندر ایکٹیو ہونے کے لیے، اور کسی طرح تحریک انصاف کو اب یہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ کسی طرح وہ حکومت کے اندر آ جائے، اور اگر PTI اور عمران خان کو انہوں نے سیاسی طور پہ کسی طرح سے سیاست کے اندر ایکٹیو رکھنا ہے تو یہی وقت ہے کہ تحریک انصاف بیٹھ کے کسی جماعت ایک PP ہو یا جماعت اسلامی ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملات طے کرے۔ وقت ہوتا ہے یو ٹرن لے پڑتے ہیں، عمران خان بھی کہتے ہیں وہ لیڈر ہوتا ہے، یو ٹرن حالات کو دیکھ کے لینا پڑتا ہے، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، بیٹھ جائیں وہ معاملات طے کر لیں، کیونکہ اصل میں جو ہمارا مقصد سب کا بھی یہ ہونا چاہیے، تحریک انصاف کا بھی یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح سے عمران خان کو رہائی کر دلوائی جائے، ورنہ بصورت دیگر ضد انا اور اسی ہر دھرمی پہ معاملات اور بھی زیادہ خراب ہوتے جائیں گے۔ تو ناظرین آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔